خدا کا فضل ہی ہمیں بلندیوں پر لے کر جاتا ہے اور ہمیں قائم بھی رکھتا ہے۔ میرا نام پاسٹر برنابس بابر ہے۔ آج ہم پیراسیلنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس ایکٹیویٹی کے دوران ہم خدا کے کلام کو بھی سیکھیں گے۔ تو چلیں ہم ایکٹیویٹی کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے پریپیئر کر رہے ہیں ایک بڑے قدم کو اٹھانے کے لیے، اور یہ ہماری ایک بڑی پروٹیکشن ہے اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی بچ سکتی ہے اور ہم ایک خطرے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی خدا بھی ہمیں جب کوئی کام دیتا ہے تو ساتھ پروٹیکشن بھی دیتا ہے، ساتھ ہماری محافظت بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ میں یہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یسوع کا لہو ہماری بہت بڑی محافظت ہے۔ جیسے جیسے ہم زندگی میں چلتے ہیں ہمیں خداوند کے لہو کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، خدا کی حضوری کو ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم سسٹین کر سکیں جس جگہ پر جا رہے ہیں اور خطرے سے بچے رہیں۔ تو ابھی ہماری رائڈ شروع ہونے لگی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنی بلندی پہ آ گئے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ابتدائی کلیسیا جب کام کر رہی ہے خدا کا، اس کی بادشاہی کے کام کے دوران انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن ایک جو بڑی خوبصورت بات ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جہاں کہیں انہیں جانا ہے پاک روح انہیں گائیڈ کرتا ہے، اور کبھی روکتا ہے، کبھی انہیں کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ۔ اسپیشلی اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کو سکھا رہا ہے، ان کو آسیا میں جانے سے اور مختلف جگہوں پر جانے سے روکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ مجھے ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، جہاں تک جیسے یہ کہیں مجھے ویسے چلنا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جو خدا کے روح کی ہدایت پر چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمیں خدا نے جو وزڈم دی ہے وہ ایک ہے، لیکن جو پاک روح ہے وہ بہترین مددگار ہے، جو ہماری سپورٹ کرتا ہے، جو ہماری ہیلپ کرتا ہے، جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کیسے چلنا ہے۔ تو اگر ہم اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے رہیں گے، اس کی ہدایت پر چلیں گے، تو کبھی شکست نہیں کھائیں گے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یقیناً خدا ہمارے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کو بلندی پر لے کر جانا بھی جانتا ہے اور بلندی پر قائم رکھنا بھی جانتا ہے۔ خدا کبھی اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہی از این امیزنگ گاڈ، اور یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں، ہمارا بلندی پر جانا کہ ہمارا ذریعہ، ہمارا سورس، ہماری جو ہمارے ساتھ ہے وہ اصل میں خدا ہے۔ کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی بھی طاقت ہمیں بلندی پر نہیں رکھ سکتی، ہمیں ہواؤں میں نہیں اڑا سکتی، ہمیں خوش نہیں رکھ سکتی۔ ہماری خوشحالی اور ترقی اور برکتوں کا ذریعہ صرف اور صرف خدا ہے، جو ہمیں گھماتا ہے، جو ہمیں ہر جگہ پر ہر طرح سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ بلندیوں کا سامنا کریں، آپ لہروں سے اوپر پرواز کریں، آپ کی پرواز بلندیوں پر ہو، اور آپ ہر اس کام کو کر سکیں اور دکھائی دیں لوگوں کو کہ آپ منفرد طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا کے روح کی ہدایت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کتنا حسین یہ ویدر ہے۔ پیراسیلنگ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس میں میں نے یہ سیکھا ہے، اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بلندی صرف اور صرف خدا کے ذریعے ہے۔ جیسے وہ کشتی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، وہ مجھے لے کر چل رہی ہے آگے آگے، اور میں اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ اسی طرح ہی خدا کا روح ہمیں لیڈ کرتا ہے اور ہمیں لے کر چلتا چلا جاتا ہے، چاہے نیچے خطرے ہیں، چاہے نیچے ایک نقصان دینے والی جگہ ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ ہم دنیا سے ہٹ کر دنیا سے بلندی پر چل رہے ہیں، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے چلے جاؤ۔ ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے منفرد ہو کر چلنا شروع کریں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے ہم بھی خدا کے روح کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق چلتے چلے جائیں۔ یہی حقیقت ہے کہ خدا کا روح یعنی خدا خود ہمارا بہترین مددگار ہے، جو ہمیں ہر طرح سے پرواز کرواتا ہے، اڑاتا ہے، بلندیوں پر لے کر جاتا ہے، اور کبھی گرنے نہیں دیتا اور شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ یو جسٹ ایکسپیرینس، دیکھیں یہ وادیاں، یہ سب کچھ، یہ پانی، یہ گہراؤ، یہ سب کچھ سم ٹائم جب آپ ان کے اوپر سفر کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک چیز لگتی ہے۔ یہ دور سے شاید تھوڑا متاثر کرنے والا ہو، لیکن جب آپ اس کو خود تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کافی رسکی ہے، کیونکہ اس میں چانسز ہیں کہ ہم گر سکیں، اس میں چانسز ہے کہ ہم ڈوب سکیں، اس میں یہ بھی چانس ہے کہ ہم
थोड़ा सा भी सामने वाले जो हमें गाइड करने वाले हैं हम उसकी बात ना सुने तो हम मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह जब हम खुदा से हट के चलेंगे, खुदा की मर्ज़ी से हट के चलेंगे, तो बेशक हम उड़ रहे हों, जितने भी बुलंदी पे हों, हम ख़तरे में हैं। बुलंदी पे होना काफ़ी नहीं है, बुलंदी पे रहना बहुत ज़रूरी है। और बुलंदी पर रह कर भी हम्बल रहना, आजिज़ रहना, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलना, ये बेइंतहा फजल है खुदा का। और ये बड़ा ही मुश्किल है। मुझे कह रहे हैं खींचो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे नहीं आ रहा। और वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे एक राइट प्लेस पर पहुंचना है। यस, फाइनली। जैसा कि हमने आज सीखा कि पाकरू हमारी मदद करता है और हर तरह की बुलंदी उसी के सबब से हमें मिलती है, और वही हमें लीड करता है कि हमें किस जगह पर जाना है। जब तक हम खुदा की हजूरी और उसके ताबे रहते हैं, तभी हम बुलंदियों पर कायम रहते हैं और हमारा सफ़र भी खूबसूरत रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई पसंदीदा खादिम एडवेंचर थियोलॉजी में आए और आपको कलाम की बातें बताए, तो आप ज़रूर इस दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर आपके सामने है रब्ता कीजिए, और पाक 7 के फेसबुक पेज पर जाइए और कमेंट सेक्शन में जो कुछ आपने आज सीखा है उसके बारे में अपने कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।